الحمد للہ رب العالمین۔ 25 سال ہو گئے ہیں میرے والد مجھ سے نہیں بولتے۔ میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میں نے پسند کی شادی کی، ان سے میں نے معافی مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ بہرحال آپ معافی مانگتے رہیں، وہ معاف کریں یا نہ کریں، ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے آپ کو ان کے آگے تواضع سے رکھو اور ان کی بات میں کبھی ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان سے کبھی جھڑک کے بات کرو۔ اور دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھو کہ یا اللہ میرے دل، والد کے دل میں میرے لیے رضامندی پیدا فرما دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جو تعلق والے لوگ ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، بزرگ ہوں، ان کو ساتھ لے کے جاؤ۔ بہرحال تم لگے رہو، مناتے رہو، مناتے رہو، ان کا ناراض ہونا بھی تیرے لیے رحمت ہے۔ وفات کے بعد خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اگر کوئی عورت نہ ہو تو پھر غسل دے سکتا ہے۔ اگر عورتیں موجود ہیں تو پھر غسل نہیں دے سکتا۔ زندگی میں جو تم غسل اس کو دیتے رہے وہ کافی ہے۔ اب اس کو مرنے کے بعد شوق ہوا ہے غسل دینے کا، کوئی علاج ہے ایسے لوگوں کا؟ ظہر اور عصر کی نماز میں مقتدی اگر امام کے پیچھے ہے تو فاتحہ پڑھنا حنفی مسلک میں ضروری نہیں ہے، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے، کیونکہ حدیث میں جو لفظ ہے نا اذا قرأ، جب امام پڑھے چپ کرو، وہاں یہ نہیں کہ جب امام زور سے پڑھے، مطلق پڑھے چپ کرو۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے شادی کی ہے، والدین نے رضامندی سے ان کی شادی کی ہے، لیکن ایک اور آدمی رشتے کا خواہش مند تھا، اس نے دولہے پہ جادو کرا دیا ہے، اب وہ بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ جادو ہو، لیکن میں نہیں مانتا، یہ ویسے ہی نامرد ہوگا، اب جادو کا بہانہ بنا رہا ہے۔ ایسی بات تھی تو نکاح ہی نہ کرتے، شادی نہ کرتے، کیوں کسی کی بچی کو عذاب میں ڈالتے ہو؟ اگر جادو ہے تو سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ٹیلی فون میں کانوں میں لگا کے سنیں، کوئی جادو شادو نہیں ہوتا، علاج کراؤ۔ ہمارے والد بڑے سخت مزاج ہیں، روز گھر میں جھگڑے کرتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو یا مانعو یا مانعو یا مانعو، اللہ کا نام ہے، یہ 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ کھلایا کریں۔ ایک ہی دفعہ اگر 3 مرتبہ طلاق دی جائے وہ 3 ہی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے 3 اگر ایک وقت میں بھی، اور یہ پوری امت کا اسی پہ فتویٰ ہے، چاروں امام یہی کہتے ہیں۔ کچھ علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے، لیکن اکثر علماء، تمام ائمہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، سب کے نزدیک 3 ہوتی ہیں، واللہ اعلم۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، میرا نکاح ٹیلی فون پہ ہوا ہے، ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں یعنی وہ ناکے بھی منقوہ بھی موجود ہوں۔ اگر آدمی مجبور ہو تو کسی کو وکیل بنا کے بھیج دے کہ یہ شخص میرا وکیل ہے، میری طرف سے ایجاب و قبول کر لے گا، اب آپ دوبارہ نکاح کی تجدید کر لیں، وہ نکاح نہیں ہے۔